بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ عزیزان گرامی، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ حضرات نے آج عملی تجوید کے کلاس میں مجھے سورۃ الفلق سنایا۔ سب سے پہلے ہمارے بھائی سلمان فلاحی صاحب نے، چونکہ آپ کی پچھلی سوریں بھی رہ گئی تھیں تو آپ نے پچھلی سورتیں سنائیں، سورۃ الفاتحہ۔ تو سورۃ الفاتحہ میں جو چیزیں مجھے محسوس ہوئیں اور جو میں نے چیزیں نوٹ کی ہیں، اس میں دیکھیں نعبدو ہو گیا ہے، نعبدو، اس میں واو نہیں لگنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دال کے بعد واو نہیں لگنا چاہیے۔ ایک تو بات یہ ہے، تو اس کو ذرا سا درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اہدنس میں اہدنس، اہدنس الصراط المستقیم ہو گیا، اس میں قلقلہ نہیں ہوگا، قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اہدنس، اہدنا الصراط اہدنا الصراط المستقیم، قلقلہ ہو جائے گا تو پھر وہ غلط ہو جائے گا۔ ہمس آپ کیجئے۔ اب ہم ہمس الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، اور جو صفات لازمہ ہوتے ہیں، ہر حرف کے اندر جو 5 صفات ہوتی ہیں، اس کا گویا کہ ہم مطالعہ کر چکے ہیں، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ صراط الذین انعمت میں نون پر جو آپ نے انعمت میں حمزہ جو ہے، تو وہاں پہ حمزہ کی جگہ پہ انعمت ہو گیا، انعمت نہیں ہونا چاہیے بلکہ انعمت ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الناس، آپ نے سنا ہے سورۃ الناس جو ہے اس میں غنہ آپ نے کیا ہی نہیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ چیز مناسب نہیں ہے، غنہ کرنا ہے۔ نون مشدد، نون کے اوپر جب تشدید ہو تو ہمیں غنہ کرنا چاہیے۔ قل اعوذ برب الناس، ہے نا؟ ہر جگہ دیکھیے، یہاں پہ نون مشدد، ملک الناس نون مشدد، الہ الناس نون مشدد، من شر یہاں پہ جو غنہ ہے یہ غنہ جو ہے آپ کا اخفا والا غنہ ہوگا۔ خناس میں یہ نون مشدد والا غنہ ہوگا، دونوں بھی غنہ نہیں کیا آپ نے، تو ہمیں اس کا خیال کرنا ہے، غنہ ضرور کرنا ہے۔ پھر من شر الوسواس الخناس، سین کی سیٹی بھی بجنا ہے، اس میں صفت ہمس بھی ہے اور صفت رخوت بھی ہے سین میں، اور صفیر بھی ہے، تینوں چیزیں ہیں، تو ہمیں اس کا خیال کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ خناس جیسے آپ نے پڑھا ہے تو خا کو ہم پر کر کے پڑھیں گے، خا موٹا حرف ہے نا؟ تو خناس نہیں بلکہ خناس، اس طرح پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد من شر ہو گیا، شر نہیں، را کو موٹا نہیں پڑھنا ہے، شر 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 الوسواسل، وسواسل کہتے ہوئے ہمیں منہ کو گول کرنا ہے۔ فلق میں قلقلہ ہونا چاہیے، تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، یہ سارے حروف قلقلہ ہیں جتنے بھی قاف ہیں، اور آخر میں جو 2 آیتوں میں دال ہے، فی العقد، ہاں، ومن شر حاسد اذا حسد، تو یہ حروف قلقلہ ہیں، کل ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، کل پڑھ چکے ہیں، تو ان پہ ہمیں قلقلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد مجھے سنایا ہے عبدالعظیم قاسم نے، عبدالعظیم قاسم، من میں اخفا ذرا کیجئے، قل اعوذ برب الفلق من شر، اور شرری کہتے ہوئے تھوڑا سا را کو آپ نے پر کر دیا، مجھے ایسا محسوس ہوا، اور تھوڑا سا حاسدن اذا حسد جو آپ نے کہا یہ آخری آیت میں، حاسدن تھوڑا سا رک گئے ہیں آپ، جیسے اخفا کرتے ہوئے انسان رکتا ہے نا، رکنا نہیں، اگر آپ رک جائیں گے تو وہ اخفا ہو جائے گا، اخفا یا غنہ ہو جائے گا، تو کوشش کرنا ہے کہ ہمیں رکنا نہیں، جلدی پڑھنا ہے۔ شر حاسد، حاسد اذا حسد،
جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے۔ جی جی انشاءاللہ۔ اچھا، انس بھائی نے سنایا۔ آ، اس میں دیکھیے، قل اعوذ میں پہلے تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ شاید میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے۔ قل اعوذ، 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 پھر برب الفلق، قلقلہ تھوڑا سا کرنا ہے، من شر ما خلق جو ہے نا، یہ خا بھی قاف کی طرح ادا ہوا آپ کا، قلق ہو گیا ہے، قلق نہیں ہے، خلق، خ، خ ہے نا، من شر ما خلق، ومن شر النفاثات، غنہ کرنا ہے، شر النفاثات، شر النفاثات، اس طرح کرنا ہے۔ اور کوشش کیجئے کہ قلقلہ ہو تمام حروف میں، تمام پانچوں آیتوں کے آخر میں جتنے بھی حروف آئے ہیں، قاف آیا ہے دو میں، ایک میں با آیا ہے، دو میں دال، تو یہ تمام حروف قلقلہ ہیں۔ تمام آیتوں کے آخر کو، آخری حرف پر جب ہم ٹھہر رہے ہیں تو قلقلہ کے ساتھ ٹھہریں گے۔ ہاں، فلاق، خلاق، وقب، عقد، حسد۔ اب تو ہم نے قلقلہ پڑھ بھی لیا ہے، اس کا ہم خیال کریں۔ عبد القادر بھائی سے چھوٹی سی بس ایک گزارش یہ ہے کہ خالق جب ہم پڑھ رہے ہیں تو خا چونکہ حرف استعلا ہے، مستعلیہ حروف میں سے ہے، تو ہم اس خا کو ادا کرتے ہوئے ہاں، منہ بھر کے نکالیں گے، اس کو خا کو موٹا پڑھیں گے، من شر ما خلق، ما خلق۔ جی، ناہید اختر، آپ نے ماشاءاللہ پہلے کے مقابلے میں آج بہت اچھی سورہ سنائی، یعنی جو ہلکی پھلکی ملاحظات مجھے نظر آئی تھی وہ اب نہیں ہے۔ یہی دیکھیے اصل مقصد ہے اس کلاس کا، کہ جو غلطی پچھلے کلاس میں ہوئی یا جو ملاحظات میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس کا آپ نے خیال کرتے ہوئے اگلے کلاس میں آپ نے سنایا، یہ ایک بہت خوبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکت عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر آپ نے تقریر بہت اچھی ادا کی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہے نا، یہ جو تقریر آئی ہے را میں، اس کو آپ نے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اخفاء آپ نے ماشاءاللہ خوب کیا، من شر، ہاں، آپ کے ماشاءاللہ ہسبینڈ بھی عبد القادر بھائی بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں، تو ان سے بھی آپ مدد لیا کیجئے، تو آپ کی تلاوت ماشاءاللہ اور اچھی ہو جائے گی۔ غاسقن میں جو ہے وہ غین کو پر کرنا ہے، غاسقن، تھوڑا سا یہ نہیں ہو سکا ہے۔ ومن شر، آپ نے پڑھا غاسقن، تو بس تھوڑا سا اس پہ توجہ دے لیجئے، غاسقن۔ اور العقد میں تھوڑا سا کیا ہو گیا ہے، جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ عین اور اچھے سے نکلنا چاہیے، عقد، عقد۔ ہم؟ تو یہ جی بہت ہلکی معمولی سی چیز ہے، اس کو ایسا نہیں کہ آپ اگر مشکل ہوگا اس کو درست کرنا، سب آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ آسان سی چیز ہے، اس پہ توجہ ذرا سی معمولی سی توجہ کر لیجئے۔ عطیہ ارم نے سنایا، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوشش کیجئے نا کہ ہمس نکلے، اب تو ہمس پڑھ چکے ہیں نا، تو ہا بہت اچھا نکلا بھی نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ہا ہے اس کو اور اچھے سے نکالنا ہے، بسم اللہ اور پھر ہا میں جو جریان النفس اور جریان الصوت، کیا ہے یہ جریان النفس اور جریان الصوت؟ عطیہ ارم بتائیے ذرا، جریان النفس اور جریان الصوت کیا ہے یہ؟ شریان ہم۔ جریان النفس بتایا گیا تھا کہ آپ کی سانس جاری رہے، کنٹینویشن آف بریتھ،
اور جریان الصوت آواز کا جاری رہنا، آواز بھی جاری رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ آواز بھی جاری رہ رہی ہے آپ کی، اور سانس تو ہے ہی ہے، اس کے اندر ہم سے ہے، تو ہمیں اس کا خیال کرنا ہے بہرحال. تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرری میں آپ نے جو پڑھا ہے من شر غاسق، ومن شر غاسق، تو اس میں را پہ تشدید لگانا ہے نا، شری نہیں. آپ نے ومن شر غاسق پڑھا، ومن شر غاسق. پھر اس کے بعد جو ہے ومن شر حاسد اذا حسد، نیچے والی میں بھی. تو ومن شر حاسد، پھر را میں تقریر بھی ہونی چاہیے، شر حاسد. العقد میں عین نہیں نکلا، عین نکالنا ہے. تو یہ اہم چیز ہے، خاص کر کے شرری والی جو ہے یہ غلطی بڑی غلطی ہے، اس کو ہمیں درست کرنا ہے. واجدہ پروین سے ایک چھوٹی سی اصلاح کی آ، ضرورت ہے آپ کو، کہ آپ نے جو ہے آ، بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ. ہاں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، خا کو تھوڑا سا پر کیجئے، کیونکہ حرف استعلا ہے یہ. العقد میں عین صاف نہیں سنائی دیا مجھے، ہو سکتا ہے آپ نے صحیح پڑھا ہو، مجھے سنائی نہ دیا. العقد میں نے لکھا ہے کہ کچھ صاف سا نہیں تھا عین. چلیے بہرحال، اچھی تلاوت تھی آپ کی ماشاءاللہ. آمنہ سلیقہ نے سنایا. آ، آپ نے الفلق، یہاں پہ آپ نے کچھ فلیق، قل اعوذ برب الفلیق نہیں، فلق، بالکل واضح انداز میں پڑھنا چاہیے. قل اعوذ برب الفلق، فلق نہیں، فلق نہیں ہونا چاہیے، فلق. اور قاف پر قلقلہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد غاسقن میں قاف نکالیے، غاسق اذا وقب، وقب میں قلقلہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایک عجیب و غریب غلطی ہوئی آپ سے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، میں نے بروقت بھی درست کروایا تھا، اس پہ آپ ذرا توجہ دیجئے کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، آپ نے پڑھا وَمِن شَرِّ نَفَّثَاتِ، شر نفثات نہیں، شرن، را نون زیر رن، نون فا زبر نف، فا کھڑا زبر فا. ومن شر النفا، ثا کھڑا زبر ثا، نفا ثا، ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، عقد قلقلہ نہیں ہوا، قلقلہ آپ نے کہیں بھی نہیں کیا، تو قلقلہ بھی ہمیں کرنا ہے. شروع کے شروع کی دو آیتوں میں قاف پر قلقلہ ہے، اس کے بعد تیسری آیت میں با پر قلقلہ ہے، اور آخر کی دونوں آیتیں، آیت نمبر 4 اور 5 میں دال پر قلقلہ ہے. یہ حروف قلقلہ ہیں، آپ کو کل بتایا گیا ہے. ٹھیک. مصباح النساء نے سنایا. آ، اچھی تلاوت جی ہے مولانا، ماشاءاللہ. الحمدللہ. جی جی ماشاءاللہ اچھی تھی. قاف کو ہمیں ذرا پر کرنا ہے. قل جی. اعوذ، قل اعوذ. خلق تھوڑا سا ہمیں محسوس ہوا قلق کی طرح پڑھا. خا خلق، عام طور خلق پہ کچھ کو ریجنل مسئلہ ہوتا ہے، بعض بھائیوں کا اور بعض بہنوں کا بھی، کہ ساؤتھ کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ قاف کو خا اور خا کو قاف بول دیتے ہیں، قبریں ہیں تو خبریں بول دیتے ہیں، ہے نا، اس طرح. تو کبھی کبھی خا کو بھی قاف محسوس ہوتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے. تو ہمیں اس کا خیال خلق. کرنا ہے، جی ریجنل لینگویج ہماری زبان الگ ہے اور قرآن کی زبان الگ ہے. ہم اپنی عام زبان میں خا کو قاف بولیں چل جائے گا، لیکن قرآن کو جب ہم پڑھیں تو خا کو ہمیں خا ہی پڑھنا ہے، قاف کو قاف پڑھنا ہے. تو خلق، 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 خا کو ہمیں پر خلق. کرنا. العقد میں عین، عین ہمیں نکالنا ہے ذرا، عین اچھے سے. عقد، حاسدن، حاسدن اذا حسد. یہ چند چیزیں ہیں. مدیحہ فاطمہ نے سنایا.
آپ نے قلقلہ کہیں بھی نہیں کیا مدیحہ بہن، آپ نے قلقلہ کیوں نہیں کیا؟ قلقلہ ہونا ہے نا، فلاق، خلاق، وقب، عقد، ہر حرف پر قلقلہ ہونا ہے۔ کیا مطلب ہے قلقلہ کا؟ آپ کل کلاس میں تھی؟ مدیحہ فاطمہ آپ کل کلاس میں تھی؟ جی جو قلقلہ نہیں باؤنس ہوا؟ کرنا، جی جی باؤنس کرنا خلکرا مطلب۔ ہاں، جی تھی آپ کل نا کلاس میں؟ آواز باؤنس ہوتی ہے، آواز میں جنبش پیدا ہوتی ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ جو 5 جی آیتیں جی ہیں، ان میں تمام آیتوں میں آخری میں جب ہم رکتے ہیں تو قلقلہ ہم کو جی کرنا ہے اور کرنا چاہیے۔ بے رب میں دیکھیے را پر نہیں ہوا، را کو پر پڑھنا ہے، قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے؟ العقد میں ہمیں قلقلہ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ تمام چیزیں کوئی بڑی غلطیاں نہیں ہیں جس سے لہن جلی واقع ہو رہا ہو، الا ماشاء اللہ۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو لہن جلی واقع جن سے ہوتی ہے، بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اکثریت آپ لوگوں نے جو غلطی کی ہے، جو میں نے ملاحظات نوٹ کیے ہیں، وہ لہن جلی نہیں ہے بلکہ لہن خفی ہے۔ اس کا تعلق ہماری تلاوت کے حسن سے ہے، خوبصورتی سے ہے، اور وہ صفات گویا کہ صفات تحسینیہ ہیں۔ صفات عارضہ کا دوسرا نام صفات تحسینیہ بھی ہے، صفات تجمیلیہ بھی ہے۔ تو را کو موٹا پڑھنا، غنہ کرنا، اخفا کرنا، یہ صفات عارضہ میں آتا ہے، اور صفات عارضہ کو صفات تکمیلیہ بھی کہتے ہیں، تحسینیہ بھی کہتے ہیں، تجمیلیہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی صفات عارضہ کا ہم خیال کریں گے تو اس سے آپ کی تلاوت میں حسن پیدا ہوگا تو تحسینیہ کہتے ہیں، جمال پیدا ہوگا تجمیلیہ کہتے ہیں۔ اس اس سے آپ کی تلاوت مکمل ہوگی تو اس کو ہم صفت تکمیلیہ بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں اس کے۔ تو آپ کی تلاوت مکمل اسی وقت ہوگی جب کہ آپ صفات تکمیلیہ کا بھی خیال کریں، یعنی صفات عارضہ کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ جی، تو یہاں پہ ہمارا کلاس ختم ہوتا ہے۔ اگلی سورہ کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے، سورہ اخلاص اور سورۃ المسد۔ آج آپ نے اس کی پریکٹس کر لی ہے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ اس کو سنائیں گی، پورے ہفتے اس کی مشق کریں گے۔ جی، تو انشاءاللہ ہم آگے ایک سورہ پڑھیں گے، سورۃ الاخلاص بھی ہوگی آج، اور سورۃ المسد بھی ہوگی اللہ نے چاہا تو، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے اس میں جو احکامات ہیں ان کو آپ سمجھ لیجئے کہ پہلی بات تو قاف ہے، تو قاف کو ادا کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ پر کرنا ہے۔ قاف کو ادا کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ منہ بھر کے ادا کرنا ہے۔ قل، پھر لام، لام کی صفت ہم نے جو کل پڑھی ہے اس کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ قل هو اللہ، اچھے سے لام کی ادائیگی کرنا ہے۔ قل هو اللہ، بعض حضرات اس کو قلقلہ کر دیتے ہیں، لام پر قلقلہ ہو جاتا ہے، کیسے؟ قل هو اللہ، قولو ہو اللہ، لام پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قل ہو اللہ، ہو وال، واو منہ گول ہونا چاہیے۔ قل ہو اللہ احد، قل ہو اللہ احد، احد دال پر کیا ہوگا؟ قلقلہ۔ اللہ الصمد، لفظ جلالہ ہے، اس کا لام موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ جلالہ کے لام سے پہلے زبر ہے، یہ آپ کو بتایا گیا ہے، آگے بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ اللہ الصمد، سواد نکالنا ہے، سین نہیں نکالنا ہے، اس کو پر پڑھنا ہے، حرف صفیر ہے، سیٹی بجے گی، مگر لیول کون سا ہے اس کا؟ سواد کا لیول کون سا ہے سیٹی پہ؟ تیسرا۔ تیسرا، کیونکہ اس کے اندر استعلاء اور اطباق بھی ہے، اس وجہ سے اس میں سیٹی بہت زیادہ نہیں بچ سکتی۔ اللہ الصمد،
आगे आइए। लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद कलकला, वलम यूलद। अब इसमें अगर लम यलिद, ऐसा नहीं होना चाहिए, लम में गुन्ना नहीं होना चाहिए। फिर वलम यूलद में गुन्ना नहीं होना चाहिए। जल्दी पढ़ेंगे। लम यलिद वलम यूलद, फिर वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वलम नहीं होना चाहिए, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुफुवन अहद। बस समझ में आ रही? चलिए, इसी तरह आगे एक सूरह हम देख लेंगे, उसमें भी क्या क्या चीजें हैं, अहकामात हैं, उनको भी देख लीजिए। सूरतुल मसद। तब्बत, यहाँ पे अहम चीज बताइए, बताइए क्या होगी तब्बत? क्या है? हम्स। तब्बत यदा अबी लहब व तब, यदा में मत करना है, लहब्यू व तब पढ़ना है, ब्यू। ये इदगाम नाकिस, आगे आपको बताया जाएगा कि नून तनवीन या नून साकिन। ये नून तनवीन है ना, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, इसको हम नून तनवीन कहते हैं। तो नून तनवीन या नून साकिन के बाद जब वाव आ जाए तो इदगाम किया जाता है, यानी बिन व तब नहीं पढ़ेंगे बल्कि ब्यूं व तब। ब्यूं व तब। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अब यहाँ पर कलकला तो होगा, मगर कलकला थोड़ा सा हमें शिद्दत के साथ पर अदा करना है, क्योंकि दो बा इकट्ठा हो रहे हैं। व तब, व तब। फिर मा अगना, मा अगना, गैन पर आपको क्या करना है, आवाज को मोटी करना है। मा अगना। क्यों मोटा करना है, आवाज क्यों मोटी करना है गैन पर, कोई बताइए। सिफत इस्तेला की वजह से। सिफत इस्तिला की वजह से, बिल्कुल। मा अगना अन्हु, हाँ? मालुहु वमा कसब, मालुहु वमा कसब, बा पर कलकला होगा। फिर सयस्ला, सयस्ला, सीन उसके बाद स्वाद, सयस्ला नारन ذات लहब, है ना। इसको देखना है, सीन और स्वाद, स यस, सयस्ला, सयस्ला नारन, नारन, यहाँ पे रा को मोटा पढ़ना है, फिर इख्फा भी करना है। सयस्ला नारन ذات लहब, लहब। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, यहाँ पे हम्मालतुल लिखा है ना, देखिए लतुल लिखा हुआ है। ये भी एक रिवायत है, ये भी एक किरात है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हम्मालतल हतब। ठीक है। तो हम्मालतल हतब, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। आगे, फी जीदिहा, फी जीदिहा, फी जीदिहा हबलुम, बा पर कलकला, लुम, लुन नहीं पढ़ेंगे, हबलुन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि यहां पर भी इदगाम होगा नून तनवीन के बाद, यानी दम्मतान की तनवीन, दो पेश की तनवीन, उसके बाद अगर मीम आ जाता है तो वो तनवीन या नून की जो आवाज है वो मर्ज हो जाती है, किस में मर्ज हो जाती है, आगे वाले हर्फ में, यानी मीम में। तो हबलुन की बजाय हबलुम पढ़ेंगे, हबलुम। फिर इसी तरीके से मिन मसद है, मिन मसद में भी हम नून को मर्ज कर देंगे, किस में मर्ज करेंगे, मीम में। मीम में। हबलुम, फिर मिम मसद। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल करते हुए हमें मशक करना है। अनम्यूट कर लें आप लोग अपने माइक्स को। जी, तो शुरू करें।
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله 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 الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. قل هو الله أحد. قل قل هو هو الله الله أحد. أحد. हाँ, वल्ला वाव निकालते हुए मुंह को गोल करना है. कुल हुवल्लाहु, कुल हुवल्लाहु अहद. قل قل هو هو الله الله أحد. أحد. الله الصمد. الله الله الصمد. الصمد. لم يلد ولم يولد. لم لم يلد يلد ولم ولم يولد. يولد. ولم يولد. لم يلد ولم يولد. لم لم يلد يلد ولم ولم يولد. يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم ولم يكن يكن له له كفوا كفوا أحد. أحد. हाँ, इसमें देखिए मुझे आवाज किसी की सुनाई दी है. कुफवन अहद, कुफवन नहीं है. फा के ऊपर क्या है? दम्मा है ना, दम्मा है. तो हमें दम्मा पढ़ना है. वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. ولم ولم يكن يكن له له كفوا كفوا أحد. أحد. हाँ, ठीक है. तो इसका हमें ख्याल करते हुए अहकामात का पढ़ना है. फिर सूरह मसद में आइए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت تبت يدا يدا أبي أبي لهب لهب وتب. وتب. देखिए, तब्बत में थोड़ा सा हमस जाहिर कीजिए. तब्बत यदा अबी लहब वतब. تبت تبت يدا يدا أبي أبي لهب لهب وتب. وتب. अभी लंबा नहीं खींचना है, अभी को नहीं खींचना है. क्यों? इसमें मद नहीं है. मद का मतलब या हरफे मद तो है, लेकिन मद जब हम बोलते हैं तो वो दो हरकत से ज्यादा जो लंबा वाला मद होता है वो मुराद होता है. यदा में मद है, लेकिन अभी में मद नहीं है. अभी लहब्यूं, ये गलत है. देखो तो उसमें तब्बत यदा अबी लहब वतब. تبت تبت يدا يدا أبي أبي لهب لهب وتب. وتب. माशाल्लाह. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه عنه ماله وما وما كسب. كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. मालूहू में मालूहू भी नहीं करना है, लंबा नहीं खींचना है इसको भी. मालूहू वमा कसब. ماله وما ما أغنى كسب. عنه ماله وما كسب. अनहु नहीं, अनहु. मा अगना, मा अगना, गैन पुर पढ़ना है. मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब. ما ما أغنى أغنى عنه عنه ماله وما وما كسب. كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى سيصلى نارا نارا ذات ذات لهب. لهب. लहबो नहीं, लहब. लहब. जल्दी, बहुत हल्का सा कलकला करना है.
سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى سيصلى نارا نارا ذات لهب ذات لهب. ذا طا نہیں ہونا چاہیے، ذا طا نہیں، ذات، ذات لہب، ذات ذات لہب. ذات لهب ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته وامرأته حمالة الحطب الحطب. دیکھیں لطل، مجھے آواز سنائی دی کسی کی، لطل نہیں ہونا چاہیے، طا نہیں ہے، تا ہے. حمالة الحطب. حمالة حمالة الحطب الحطب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته وامرأته حمالة حمالة الحطب الحطب. یہاں پہ میم مشدد کا قاعدہ ہے، غنہ واجبہ ہے، اس میں دو حرکت کے برابر ٹھہرنا بے انتہا ضروری ہے، واجب ہے. حمالة الحطب. حمالة الحطب. الحطب في جيدها حبل من مسد. في في جيدها جيدها حبل من من مسد. مسد من مسد. من مسد مسد. مسد جھٹکا بھی نہیں ہونا چاہیے، مسد. في جيدها حبل من مسد. في في جيدها جيدها حبل حبل من من مسد مسد. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. جی ٹھیک ہے بھائیو، تو اللہ حافظ. انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ آئے گی آپ کو، اس کو آپ پھر سن لیجیے گا. جزاک اللہ. جزاک اللہ.